أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. مشرکین مکہ کے گویا اس سوال کے اوپر بھی جواب تھا، یعنی جو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں، ہمارے اندر پلے ہیں، ہمارے سامنے یعنی بکریاں چلایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ خاندان ہے، تو یہ کس طرح ایک دم اٹھ کے رسول بن گئے. تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو کچھ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انسانوں کو کس طرح رسول بنایا ہے؟ نہیں معلوم ہے تو جو اہل کتاب لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھ لو، وہ یہ واقعات جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح جا رہے تھے اپنے ایک یعنی نجی، جس طرح ایک زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور ان کو کہا کہ تمہیں پیغمبر بنایا گیا ہے، اور آج دن تک اس سے پہلے جتنے تمہارے ساتھ معاملات ہوتے رہے ہیں تمہیں اس دن کے لیے تیار کیا گیا ہے. پھر پچھلے واقعات بھی بیان کیے، یاد کرو موسیٰ، وہ وقت جب تمہاری ماں نے کس طرح تمہیں چھوٹا تھا، کتنا تو کمزور تھا، اس وقت ہم نے تمہاری مدد کی ہے، تمہاری حفاظت کی ہے. اب تو اس جوانی کو پہنچا ہے اور بالکل اس مقصد کے لیے جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے. تو اب فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بہت بڑا طاغوت بن گیا ہے، اس کے سامنے جا کے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے ڈر جائے، اور اس کو کہنا کہ کیا تو بالکل پاک ہونا چاہتا ہے. اندازہ لگائیے اس بات کے اوپر، غور کیجیے، کیونکہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ایک ایسا انسان جس نے کتنے ظلم اور زیادتیاں کی ہوں گی، کتنے بچوں کو اس نے قتل کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا، کتنی زیادتیاں اس نے کی ہوں گی، اور اس کو بھی ایک پیکج دیا جا رہا ہے، ایک آفر دی جا رہی ہے کہ کیا تو بالکل گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے. کیونکہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ کی اس محبت کا جو اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اللہ کی محبت کا ایک اقرار کر لیتا ہے کہ میرے مالک میں صرف تیرا بندہ ہوں، بس. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا مالک نہیں پتا تھا، بھول ہو گئی ہے، اب میں ایمان لاتا ہوں تیرے اوپر، تو وہ جو وقت ہوتا ہے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس مالک کی کیسی رحمت جوش میں آتی ہے. ایک صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیرک انسان تھے، سیاسی شخصیت تھے، جنگجو بھی تھے، سردار بھی تھے. وہ جب ایمان کے لیے آئے ہیں تو ایمان لائے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا اور بیعت کرنے لگے تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور نبی علیہ السلام نے کہا عمر کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیعت تو کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، بس میری ایک شرط ہے. کہتے ہیں کیا شرط ہے؟ مجھے میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے. تو نبی علیہ السلام نے کہا عمر کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بالکل پاک کر دیتا ہے. تو یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا، کتنا قیمتی چیز ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ اس زندگی کی حد تک ہے، یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، یعنی سب سے قیمتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو دی ہوئی ہے، اس میں یہ زندگی ہے. یہ جو آپ زندہ ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ جو چیز ہے زندگی، یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر دیکھیے، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی عیش اور بڑی سے بڑی کسی دولت کا ایک تصور کریں، بڑی سی بڑی سواری، قیمتی گھڑی ہو یا گاڑی ہو یا جہاز ہو یا بڑا کوئی پلاٹ ہو یا صدر بنانا ہو، آپ کو پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے. اگر کتنی چیزیں اگر آپ کو دنیا میں آفر کی جائیں تو کس طرح وہ خوشی ہوگی. لیکن اگر یہ سانس ختم ہو گیا ہے، بندہ مر گیا ہے، آپ اس کے سامنے جتنی مرضی بڑی آفر دنیا کے لحاظ سے کرو، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، ہلتا ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا بندہ کہہ رہا ہے. اس کے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے. بتاؤ کیا وہ چیز ختم ہو گئی ہے جو اس سے پہلے جب تک زندہ تھا تو کس طرح ہر چیز لینے کے لیے تیار تھا. لیکن جیسا وہ زندگی اس کی ختم ہوئی ہے تو بڑی سے بڑی چیز بھی اب اس کے لیے بیکار ہے. اس لیے اس زندگی کے اندر غور و فکر کرو. یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا.
آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ نہیں بیٹھے رہیں گے، ہمیشہ یہ درس نہیں ہوتے رہیں گے، نہ درس کرنے والے ہوں گے نہ سننے والے ہوں گے، وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کے اوپر، کیونکہ یہ میری باتیں نہیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل اس انداز سے، ہر جگہ قرآن کا یہی انداز ہے، فرمایا چاہے تم بات پکار کر کہو یا آہستہ کہو۔ دیکھیے دنیا میں تو ہوتا ہے کسی انسان سے بات کر رہے ہیں، اگر آہستہ بات کریں وہ کہتا ذرا اونچا بولے مجھے نہیں سمجھے۔ نبی علیہ السلام کے کتنے واقعات ہیں، ابھی کہو اور ابھی نہیں سمجھ آئی ہے بات، لیکن مالک فرماتا ہے میرا معاملہ ایسا نہیں ہے بھائی، چاہے اونچی بات کرو چاہے آہستہ بات کرو، وہ تو مخفی ترین بات کو بھی سننے والا ہے، اور بتایا وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ یہ ہے الہ۔ الہ وہ ہوتا ہے جو چاہے اونچی بات کرو چاہے آہستہ بات کرو، چاہے دل میں سوچو، جس زبان میں سوچو کیا جو سوچنا ہوتا ہے وہ تو کسی زبان میں نہیں ہوتا ہے، جب سوچنے کے بعد الفاظ بنتے ہیں وہ کسی نہ کسی زبان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو گونگے کی زبان بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر وسوسے بھی جانتا ہے، خیالات جانتا ہے، بلکہ یہ خیالات پیدا کیا ہوں گے وہ اس سے کھربوں سال پہلے بھی جانتا تھا، کب اس کے دل میں کیا خیالات، ایسی علم والی ہستی، اس کے لیے ماضی حال اور مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے اس اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آؤ، فرمایا کیا زبردست اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے مختصر اس کو بیان کروں گا تاکہ آپ کو نقشہ ذہن میں بیٹھ جائے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ کا منصوبہ اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی اور بڑے زیادہ وسائل آپ کے پاس آ جائیں گے، بڑی کوئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ دین کے غلبے کے لیے کچھ سٹارٹ لیں گے۔ فرمایا دیکھو دو بھائی ہیں، دو بھائیوں کو ہم نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور بالکل وہ تھوڑے سے پہلے ڈر گئے ہیں۔ دیکھیں فرق، خالق اور مخلوق کا فرق دیکھیں، وہ خوف ان کے اوپر ہو گیا ہے، یا اللہ وہ تو بڑا سخت آدمی ہے، وہ تو ہماری بات کو سنے گا ہی نہیں، اور میرا ایک ان کے اوپر بظاہر ایک جرم بھی ہے، وہ قتل کر کے وہ واقعہ جو ہوا ہے وہ مجھے جاتے اس کیس میں پکڑ لیں گے، اور اس کے بعد آپ کی بات، اور پھر میں ذرا اس انداز سے بات بھی زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، میرا بھائی ہارون ہے وہ بڑا فصیح زبان والا ہے، یا اللہ اس کو یہ ذمہ داری اس پر ڈال دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کا آپ کا معاون بنا دیں گے، لیکن اصل ذمہ داری آپ ہی کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں۔ اور ساتھ تسلی دی کہ گھبرانے کا کیا معاملہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں۔ بتائیے کتنے بڑے تسلی والے یہ الفاظ ہیں، اور یہ دائی کے لیے بہت ہی زیادہ اس کے اندر سبق ہے کہ جب آپ نے کفر و شرک اس ماحول کے اندر یہ ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے، اور انبیاء کے راستے پر چلنے کی جو آپ نے اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، ہر روز کتنی مرتبہ مانگتے ہو، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہوا، اور یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ تو وہی تو دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے لیے چن لیا ہے۔ اب وہ راستہ قرآن کے اندر موجود ہے، جو بھی واقعہ پڑھیں گے یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے، دونوں راستے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، زبردستی تو نہیں کی جائے گی، یہی تو امتحان ہے۔ حالانکہ زبردستی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن زبردستی نہیں کرے گا، تو جو زبردستی نہیں کرے گا وہ کیا آپ کی منتیں کرے گا؟ ہرگز نہیں، آپ کو پورا اختیار دیا گیا، دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد چاہے تو آپ نیک لوگوں کا راستہ اختیار کر لیں، اور چاہے آپ برے لوگوں کا راستہ اختیار کر لیں۔ نیک لوگوں کا راستہ بہت بڑی خوشخبریوں کا راستہ ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی مالک فرماتا ہے وہ بادشاہی آپ کے حصے میں آئے گی جو آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کا تصور نہیں کیا ہے۔ ایسی بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا مرنے کے ساتھ ہی، اور یہ معاملہ زیادہ دور نہیں ہے، چند لمحوں کے بعد بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، چند منٹوں کے بعد بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، چند سالوں کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اگر وہ راستہ اختیار نہ کیے، کوئی آپشنل بات نہیں ہے، یہ بات ایسی بات ہے کہ مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بات آپ کے سامنے ہے، یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ مسل کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی سماجی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی کاروبار کی دنیا کی باتیں نہیں ہیں۔ اس بات کے اوپر آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے، نہ صرف آپ کی، اگر صرف معاملہ اپنا ہوتا پھر بھی بڑی بات ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بیوی بچوں کا بھی مسئلہ اسی کے ساتھ ہے۔ وہ بیوی بچے جن کی ذرا سی پریشانی ہو جائے رات کو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے،
کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، وہ سارے آپ کے وہاں جائیں گے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا۔ اور اگر اس انداز سے آپ نہ اٹھے جس طرح قرآن دعوت پیش کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ میں بڑی نکتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس انداز سے نہ اٹھے جس طرح قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے، آپ کی اولادوں کو کبھی صحیح دین سمجھ نہیں آئے گا، آپ کی اولادوں کو کبھی صحیح دین سمجھ نہیں آئے گا اگر آپ نے خود اس کا عملی نمونہ نہ پیش کیا اپنے گھر کے اندر۔ یہ صرف بتانے کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نے بتا دیا تھا، نہ عمل کر کے دکھاؤ۔ آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سربراہ ہے یہ کتنا سنجیدہ ہے اس معاملے میں، کتنا اس کو غصہ آتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی جب ہوتی ہے کس طرح اس کے ماتھے پر بال پڑ جاتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس انداز سے جب اپنے گھر والوں کی تربیت کرو گے پھر دیکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا سکون دے گا۔ ایک کوشش آپ کر سکتے ہیں، باقی یاد رکھنا دلوں کا پھرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایمان نہیں دے سکے، ابراہیم علیہ السلام والد کو نہیں دے سکے، نبی علیہ السلام اپنے چچا اور کتنے قریبی لوگ ہیں ان کو نہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی ماری گئی۔ یہ ساری مثالیں آخر کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس انداز سے، ہاں بتانا اچھے انداز سے بتاتے ہیں، باقی آپ کے قریب رہنے والے، آپ کے کمرے میں رہنے والے، گھر میں رہنے والے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی سیرپ نہیں ہے کہ ان کے منہ میں ڈال دیا جائے، جب تک وہ خود اپنا علاج نہیں کرانا چاہے گا کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا پورا ایک مضمون ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں۔ تو اس انداز سے بتایا کس طرح وہ دونوں بھائی کس طرح پہنچے ہیں، اور اللہ کی جب دعوت انہوں نے دی ہے ان کو، اور کہا گیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت بڑا طاغوت ہو گیا، سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری، یہ دعا مانگ، کیسی حکیمانہ دعا ہے، یا اللہ میرے دل کو کھول دے، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور اس کے بعد واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یعنی بڑا مشکل کام، بڑی ذمہ داری ہے، کتنے موقعوں پر کیسی تقریریں کرنی پڑے گی، گفتگو کرنی پڑے گی، مالک میرے ایسا میری بات ہو کہ دل کے اندر اتر جائے۔ فرمایا ایسی مجھے صلاحیت دے مالک، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل و عیال میں سے وزیر میرا، یعنی میرا ساتھی بنا، کیونکہ بہت بڑا مشکل کام ہے، کوئی ایسا بندہ ہو جو قابل اعتماد ہو، جس پر اعتماد کیا جائے، کیونکہ مشکل کام ہے۔ اور ہارون اگر میرے بھائی کو بنا دے پھر تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو بالکل میرا اپنا ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہاری یہ دعا قبول کر لی گئی ہے، اب جاؤ اور میری یاد سے کبھی جو ہے وہ تغافل نہ برتنا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، انک کنت بنا بصیرا، میں بالکل تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ تو نے یہ دعا مانگی ہے اپنے بھائی کے لیے وہ بھی قبول کر لی گئی ہے، اور اب اس کے پاس جاؤ۔ اس انداز سے گئے ہیں، اور کہا گیا ساتھ کہ اذهبا الی فرعون انہ طغى، اور پھر دوبارہ اس کی بتائی گئی کہ وہ بڑا طاغوت ہے، لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ فقول له قولا لینا، اور بڑی آرام سے اس کے ساتھ بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے، کیونکہ بڑا خوفناک انجام ہے، یہ بھی اس کو بتانا جا کے کہ اگر بات نہ مانی تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں، تمہاری ساری چودراہٹ، تمہاری ساری سرداری، تمہاری ساری بادشاہ یہ اس وقت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی تمہارا حکم ماننے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری فوجیں نہیں ہوگی، کوئی تمہاری وہاں پولیس نہیں ہوگی، تمہارا سارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یہ ڈراؤ بھی اس کو ساتھ۔ اور اس کے بعد قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا وان یطغى، دونوں بھائی کہنے لگے کہ یعنی یا اللہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرے گا۔ پھر دیکھیے یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، خالق ہے، وہ نہیں ڈر رہا کسی سے، لیکن جری موسیٰ علیہ السلام جیسے آدمی، بڑے ہمت والے آدمی، وہ بھی خوف محسوس کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال لا تخافا، بالکل ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں سارا کچھ۔ اور اس کے بعد وہ جو نشانیاں دو دیں، اس کے بعد مزید 7 نشانیوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ساری میں بار بار دکھاؤں گا ان کو۔ لیکن بتاؤ اللہ کے بندو، فرعون جیسے انسان نے کتنی مخالفت کی ہے، کیونکہ توحید کی دعوت تھی کہ تم سرکشی سے باز آ جاؤ، تم الہ نہیں ہو، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے فرم بردار بن جاؤ۔ اور آج چند دنوں کی زندگی کے اندر اپنی نہ چلاؤ، اپنی چلاؤ گے تمہارے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، تمہیں کیا جاتا ہے، اتنا مطالبہ ہے۔ ہر نبی کی یہ دعوت رہے، یاد رکھیں۔ اور کہیں تو ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دعوت کو سمیٹ دیا، فرمایا
वलक़द बाअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर उम्मत के अंदर, जिस इलाके के अंदर, जिस दौर के अंदर जो रसूल भी आए हैं, जो किताबें नाजिल की गई हैं, उनका एक ही निचोड़ था, अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह की बंदगी करो और जो भी इस बंदगी के रास्ते में हायल है, ये तागूत है, इसका कुफ्र करो, इसका इनकार करो। जो तुम्हें अल्लाह का बंदा बनने की बजाय वो अपना बंदा बना रहा है, चाहे वो बड़ा कोई बादशाह है, चाहे बड़ा कोई आलिम दीन है, चाहे कोई मौलवी साहब है, पीर साहब है, माशरे की रस्म व रवाज है, खुद आपका अपना नफ्स है, अल्लाह का बंदा बनने के रास्ते में रुकावट है, इसको हटाओ जरा पीछे, ये आपका दुश्मन है। और चंद दिनों का ये मामला है, अपने मालिक और खालिक की फरमाबरदारी खुशी के साथ याद रखना, अल्लाह की अताअत और खुशी और मोहब्बत के साथ ये अल्लाह की बंदगी होती है। अल्लाह का हुक्म बहुत ही कीमती है अल्लाह के बंदों, इसीलिए कहते हैं किसी का हुक्म वही इंसान मानता है या ना मानता है, उसको अगर पता हो कि हुक्म देने वाला कौन है और उसकी अहमियत क्या है, उसकी इज्जत कितनी है, तब इंसान या तो उसका हुक्म मानता है या उसका इनकार कर देता है। जितने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार करते हैं, असल में इनके दिलों में अल्लाह का वो मोहब्बत जागी ही नहीं है, वो प्यार जागा ही नहीं है, वो उसकी कुदरत और अजमत का इन्होंने तसव्वुर तक नहीं किया है अभी तक। इस वजह से नाफरमानियाँ हो रही हैं। वरना जिनके दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आती है, वो सब कुछ फरमाबरदारियाँ करने के बावजूद लर्ज़ा और तस्सा रहते हैं, कांपते रहते हैं अपने कि हमारा मालिक हमसे नाराज़ ना हो जाए। सारे अम्बिया की यही कैफियत और मलाइका की भी यही कैफियत रहती है, डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं कि मालिक नाराज़ ना हो जाए, मालिक की फरमाबरदारी के अंदर कहीं कोताही ना हो जाए। तो इस अंदाज से आज जो पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ है, ये खालिस अल्लाह की नाफरमानी और बगावत की वजह से अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा रुक नहीं रहा इंसानियत के ऊपर। और ये बिल्कुल इस अंदाज से इस चीज़ की निशानी है कि आगे जाके जो अल्लाह के सारे वादे इसी तरीके से होने वाले हैं, और अल्लाह ताला किसी के ऊपर तरस नहीं खाएगा जो कुफ्र शिर्क लेके आएगा। अल्लाह की नाफरमानी, बगावत और बेवफाई। आजकल भी खबरों में मैंने सुन रहा था कि ये जो रूस का सदर है, ये दो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए, इंसान हो के दो चीज़ें कहता मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, एक मेरे साथ बेवफाई और दूसरी मुल्क के साथ गद्दारी। बस जिसकी ये साबित हो जाए, उसके बाद ना वो अपना रिश्तेदार देखता है ना दोस्त देखता है। और भी बादशाह रहे हैं ऐसे, ये असूल है बादशाही का भी कि गद्दारों और बेवफाओं को नहीं कबूल किया जाएगा। तो बताओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है? वो रब्बुल आलमीन है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसने भी यही चीज़ बताई है कि देखना मेरे साथ बेवफाई ना करना, मेरे साथ गद्दारी ना करना। बस ये दो काम अगर तुमने नहीं किए हैं, बाकी पहाड़ों जैसे गुनाह लेके आ जाओ, पूरी ज़मीन और आसमान को गुनाहों से भर कर आ गो, फिर भी मेरे से मायूस ना होना, मैं सारे गुनाह तुम्हें माफ़ कर दूंगा बगैर सज़ा दिए या सज़ा दे के जिस तरह चाहूँ। लेकिन अगर मुशरिक बनकर है, शिर्क सबसे बड़ी अल्लाह के साथ गद्दारी। याद रखो, ये नुक्ता याद रखो, शिर्क सबसे बड़ी बेवफाई है अपने मालिक और खालिक के साथ। और इसको ज़िना से ताबीर किया गया कहीं, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के दौरान एक ज़ानिया औरत की तरह है, जिस तरह अपने खामद पर इक्तफा नहीं करती है, इस तरह मुशरिक अपने अकेले मालिक के ऊपर इक्तफा नहीं करता है। ये दाएं बाएं मारता है, कहता हाँ अल्लाह है ताकतों वाला, लेकिन चादर चढ़ानी ज़रूरी है, वास्ते वसीले, ये इनके तफैल मांगना, ये जनाब ये तावीज़ करना, ये पीरी मुरीदी, ये उर्स और मेले हैं, आखिर इनमें भी तो कुछ पूरी दुनिया कर रही है, सारे कर रहे हैं। तो बताओ अल्लाह के बंदो, सारी दुनिया कर रही है तो अल्लाह ताला तो नहीं देखता ना। ये तो शैतान की जो कह के आया था कि मैं इनको दाएं से बाएं से, ये शैतानी टोले बन गए हैं सारे के सारे। कोई मसलक हो, वो बरेलवी हो, वो देवबंदी हो, वो अहले हदीस हो, सल्फी हो, वो सूफियों का ग्रोह हो, वो सियासी ग्रोह हो, जितने यहाँ पाए जाते हैं सारे के सारे। इसी वजह से सूरह यासीन के अंदर है, जब जहन्नम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह जा रहे होंगे तो उसका कहा जाएगा रोक के इनको रोको, और अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाए आदम के बच्चों, क्योंकि सारे आदम के बच्चे हैं, उसमें सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, ईसाई भी होंगे, और ये मुसलमानों के फ़िरके भी, और कितनी देरी भी सारे आदम के बच्चों। वो क्या मैंने मना नहीं किया था कि शैतान की बंदगी ना करना? उसने बेशुमार ग्रोह दर ग्रोह को, पार्टियों, जत्थों को गुमराह कर दिया। वो दिमाग नहीं काम करता था, दिमाग नहीं काम करता था। तो सादा सी बात है, दिमाग क्यों नहीं काम करता आपका? करता है दिमाग काम कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है। शिर्क करने वालों के साथ अगर आपके तलकात है, उनको अपना इमाम बना रहे हो, जो दीन को कारोबार जिन्होंने बनाया वो आपके लीडर हैं, बताओ तो अल्लाह के साथ तुम्हारा क्या तल्लुक है? सोचो, इतना दिमाग तुम्हारा नहीं काम कर रहा? सादा सी बात नहीं समझ में आ रही है? अल्लाह ने सिर्फ ईमान मांगा है, तौहीद मांगी, ईमान खालिस मांगी है, तो आपने वही आपने नहीं की। आज एक भाई से बात हुई हमारा, अभी उस अंदाज से पुख्तगी नहीं आई है, तो हालांकि काफ़ी ईमान की बातें समझ गए, तो कहते वो मैं कभी कभी नमाज इनके पीछे पढ़ लेता अहले हदीसों। मैं ईमान क्या समझे हो? फिर तो तुम ईमान को नहीं समझे हो, जिनका शिर्क साबित है,
چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اب وہ امام بنانے کے لائق نہیں ہیں. وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے دین کو روکنے والے ہیں. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں تو چندے دیتا ہوں ان کو، یہ میں ان کو ایمان مانتا ہوں، اور شہادت ثابت کریں اندازہ کفر و شرک پھیلانے والے، گھوڑے کے پجاری، عرس اور میلے کرنے والے، اور 10 محرم کی سبیلیں لگانے والے. بتاؤ یہ جب مرتے ہیں شرک کے اوپر جو مر رہے ہیں، کفر کے اوپر جو مر رہے ہیں، تو یہ شہید سارے کہتے ہیں شہید ہو گئے. شہید اندرا گاندھی بھی شہید ہو گئی تھی سکھوں کی، اندازہ ہندوؤں کی، انہوں نے کہا تھا شہید ہو گئی ہے. اس لفظ کو کتنا بدنام کیا ہے انہوں نے، اور کیوں نہ کرتے جب انہوں نے خود ایمان عقیدے کو جب چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر ان کے اندر وہ چیز نہیں رہی ہے. میرے بھائیوں ہر جگہ اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے، اور علماء نے گمراہ کیا ہے. دیکھو سورہ فاتحہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، کتنی سادہ صورت ہے اللہ کے بندو، اس پر غور کرو. تمہارا دماغ کیوں نہیں کام کر رہا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنا سادہ ہے. کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کس کس کا یہ دعا ہے؟ کیا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے. اور سادہ ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور محمود الحسن صاحب جو چوٹی کے علماء ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے تفسیر لکھی اور حاشیہ چڑھایا اور کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے تو اس کے بعد یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. بتاؤ اللہ کے، یہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ہمیشہ. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بھی مطالبہ نہ کرے کہ اتنی بات کہہ دو اللہ کی بات سچی، مولوی کی بات جھوٹی؟ مولوی کی بات اللہ کی بات کے الٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے صرف مجھے کہو کہ اللہ تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ کہتا ہے مقبول بندوں کو بھی کہا جائے تو یہ بھی یا علی مدد کہا جائے، یا رسول مدد کہا جائے، یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے. اور پھر ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر کیوں نہ اس چیز کو لیں؟ ہر تقریر سے پہلے عمران خان جو ہے ایاک نعبد و ایاک، چھوٹی سی گفتگو بھی ہو جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے. UN میں جا کے تقریر ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے. اور پھر پاکستان میں آ کے گنج شکر کے مزار کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، چوکھٹ کے اوپر جا کے چومتا ہے. تو بتاؤ کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہاں گیا آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اصل میں کتنی اکثریت نہیں سمجھنا چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے اس بات کو. لیکن مالک نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی موت آ گئی. پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا. اور پھر سمجھانے کے لیے کہا کہ تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا. بتائے اللہ تعالیٰ کتنا زور دیا جا رہا ہے. یشرک باللہ شیئن دخل النار. حدیث نبی علیہ السلام، جس نے شیئن بھی شرک کیا، شیئن بھی شرک کیا اور موت آ گئی، ختم ہو کہانی اس کی ختم ہو گئی. باقی کسی اور کو پکارنا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، تو پہاڑوں جیسے شرک ہیں. واسطے وسیلے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، بے حرمتے فلاں، بے حق فلاں. یہ تو کائنات کے اندر ایسے شرک ہے، مالک فرماتا ہے اللہ کے غصے کی وجہ سے زمین اور آسمان پھٹ جائیں. کہیں رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں، کہیں پکاریں لگائی جا رہی ہیں. آج یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں بس وہ کمرے میں پڑھ لیتے ہیں، مولوی صاحب کے پیچھے نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے ہیں، وہ عمرہ نہیں کرتے ہیں. اتنے امیر آدمی حج بھی نہیں کیا. یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کر کے حاجی صاحب تہجد گزار بھی ہیں، دوڑ دوڑ کے اپنے جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. بس یہ مسئلہ ہے. اور شرک کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جائے. ہماری سادہ سی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، کہ اپنی بڑی بات نہیں، ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ تھے. یقین کیجئے کتنے شرکوں کے اندر ہم مبتلا تھے، لیکن ہمارے مالک اور خالق نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جس نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں مرنے سے پہلے. ہم کتنا شکر ادا کریں اس کا، بتاؤ. اب ہم سے بھی امید رکھتے ہو کہ پھر ہم بابا جی کی ڈالی لے کے جائیں گے؟ اب ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم پھر تمہارے عرس کے لیے چادر چڑھا کے لے کے جائیں گے؟ ہمیں اللہ نے کفر شرک سے نکالا ہے. پھر تمہارے اس دنیا دار اجرتی مولوی کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں گے، چندے دیں گے ان شرک کرنے والوں کو، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو؟ کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ ان کے اکابرین کے اندر شرک بھی ثابت ہے. لہذا جس کا شرک ثابت ہو گیا ہے اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے. بالکل آخری فیصلہ اللہ کی کتاب کا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو سمجھ گئے ہو اس ایمان کے اوپر جم جاؤ. اللہ نے صرف آپ کو استقامت مانگی ہے کہ ایمان سمجھ آ گیا ہے، اب استقامت دکھاؤ. اب تمہاری آزمائش ہوگی، ہر اینگل سے آزمائش ہوگی، ایمان کے مطابق آزمائش ہوگی. کتنے ہوں گے رشتے ناتے اسی راستے میں ٹوٹیں گے، دوستیاں ٹوٹیں گی، حالات کے تحت ہو سکتا ہے نوکریاں بھی چلی جائیں، کاروبار میں مندہ پڑ جائے، کتنی ہو چیزیں، صحت کے اندر کمزوری آ جائے، کتنا کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. تب پتہ چلے گا نا کہ تم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو یا نہیں ہو.
ادھر ادھر دوسروں طرف بھی جھکنے والے ہو، کمزور ہو، پیچھے ہٹ جانے والے ہو، تو یہ تو آزمائش ہوگی۔ جو آخری سانس تک اس ایمان کو لے گیا اللہ کی توفیق سے، یہ موڑ ہے، موت تو ایک موڑ ہے، اس موڑ کے بعد منزل ہے، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہوں گے اور اس کے بعد شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہوں گے، کیونکہ شیطان ان کو یہ دکھاتا ہے، ان کو غربت سے ڈراتا ہے اور ان کے اپنے جو ان کی پارٹیوں سے ڈراتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دیکھو انبیاء کا راستہ تو یہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ توحید کی دعوت دو، ایمان خالص کی دعوت دو، اس سفیرے کو جا کے بتاؤ کہ اپنی نہ چلائے۔ تو اس انداز سے میرے بھائی آج بھی اگر کسی کو موقع مل جائے اس دعوت کو اٹھانے کو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بہت ہی مضبوط ہے، بہت طاقت والا ہے، بہت قدرت والا ہے، یقین کیجیے اس کے بھروسے کے اوپر ہم نے اس راستے میں قدم ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو آخری دم تک لے کے جائے، اس کو ایمان کے نور کو لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم۔